حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام گراں قدر معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتے وار درس تصوف کی آج کی تربیت نشست میں الحمدللہ ہم سب جمع ہیں۔ آج کے درس کی جو خصوصیت ہے وہ آج کی وجہ سے کہ جن کے نام نامی اس میں گرامی پر ہماری بزم کا نام ہے بزم حضرت مجد الثانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج 14 شوال ہے اور 14 شوال آپ کا یوم ولادت ہے، یعنی آج کی جو سحر تھی وہ امام ربانی علیہ الرحمہ کا یوم ولادت ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا دن یادگار دن ہے۔ ابھی آپ نے حضرت صاحب کے فضائل و کمالات مختصر انداز میں سنے۔ جو ہمارا سلسلہ ہے کہ درس تصوف میں حضرت صاحب کے تعلیمات کے حوالے سے، اب اسی حوالے سے ہم اس طرف آتے ہیں آج کے درس کے حوالے سے۔ اس سے پہلے یہ سن لیں اور جان لیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا نفسہ نفسی کا دور ہے، دجالی دور ہے، اور آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ فتنے فساد، نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور ان فتنوں کی زبانیں جو ہیں وہ بے لگام ہو چکی ہیں۔ وہ کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبہ گوئی، کبھی آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کبھی اہل بیت اطہار، اور کبھی اولیاء اعظام کے متعلق ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں۔ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے تقریباً 500 ساڑھے 500 سال پہلے ان تمام امور کی طرف آپ نے گفتگو فرمائی تھی جو آج ہمیں درپیش ہیں۔ اسی ضمن میں آپ ایک حدیث مبارکہ لے کے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے اصحاب کو پسند کیا، اور ان میں سے بعض کو میرے لیے رشتہ دار اور مددگار پسند کیا۔ پس جس شخص نے ان کے حق میں مجھے محفوظ رکھا اس کو تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور جس نے ان کے حق میں یعنی صحابہ کرام کے حق میں مجھے ایذا دی یعنی مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی، اس نے اللہ کو ایذا دی۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس نے میرے اصحاب کو گالی دی، جس نے میرے اصحاب کو گالی دی، اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں تمام آدمیوں کی لعنت ہے۔ اور ابن عدی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو میرے اصحاب پر دلیر ہیں۔ یہاں دلیر سے مراد کہ وہی بد کلامی، بد زبانی کے انداز میں۔ آگے فرمایا، اور ان لڑائی جھگڑوں کو جو ان کے درمیان واقع ہوئے ہیں نیک معمل پر یعنی نیک باتوں پر معمول کرنا چاہیے، اور ہوا و تعصب سے دور سمجھنا چاہیے،
کیونکہ مخالفتین تعویل و اشتہاد پر مبنی تھیں، نہ ہوا ہوس پر۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ اس گفتگو میں حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ حضرت سرائی کرتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، ان لوگوں سے اپنے آپ کنارہ کش کرو، اپنے دامن کو بچاؤ۔ ایسے لوگوں کی دوستیاں، ایسے لوگوں کے ساتھ یارانے، یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ اس قسم کی بکواس کرتے ہیں اصحاب رسول کے لیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور اس سے پہلے فرمایا کہ جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی یعنی تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو ان باتوں کے پیش نظر پھر کسی کا ایمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟